بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالو شاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جوں ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ماہ ہوئے۔ پہلے میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو کوئی میٹھا لاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی۔ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، تمہارے لیے بالو شاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالو شاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان، وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتہ بھی نہ ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی کچن میں آئی مجھے ساس نے گھورا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج مجھے پہلی دفعہ یہ سوال کیا۔ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا کہ وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا، تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بھی بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے انہوں نے آج کچھ اور ہی ان کو مجھ میں نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو میری حالت دیکھ کے مسکرانے لگی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو مجھے میری ساس نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں چلی گئی۔ حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی۔ میں خوش ہو گئی کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں مزے سے مٹھائی کھانی، وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور حسام کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا۔ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی، گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی۔ میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیا بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی۔ میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے دیکھا بھی نہیں، شاید حسام کو یہی لگا میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے اور ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہیں کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے بھی پھر مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے میرے پاس۔ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کوئی بول رہا ہے، باتیں لگا ہوا ہے۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نہ سمجھی کہ یہ کیا ہے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ اب اپنی ساس کا رویہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے کہ رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئیں۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے اس انکار پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے؟ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی مجھے آپ کی بیٹی ہی اپنی بہو بنانی ہے۔
وہ کہتی ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر میں یہ نہیں جان سکی کہ وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں اچھی تھیں، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ پر میں اپنے شوہر پر کوئی شک نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں، اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصہ میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو، یہ سب تمہارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتی۔ خیر، میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات نہیں سمجھ آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی؟ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے تو آنا ہی تھا گھر، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے جوش سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر جی بھر کر کھانے لگی۔ پر جیسے جیسے میں وہ کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بے تاب تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنے رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگ گئی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ کھانی شروع کی تھی سارے ہی بدل گئے۔ میری ساس اور نند کا رویہ میرے ساتھ برا ہو گیا، اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا رویہ ہو گیا۔ رات کے وقت جب حسام مٹھائی لائے، میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے، وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پہ سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے حسام نہ جانے کس سے کیا کیا باتیں کرتے رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں باتیں کر رہے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی، پر مجھے سچ میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، دیکھا حسام نے جو ان سے باتیں کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہوئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا، مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل کیا میں چیخنے لگوں، چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی۔
न जाने मुझसे हसाम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह में उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे हसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे नफ़रत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ़ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब हसाम घर आए, मैंने उनसे भी कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं कि हाथ पे क्या हुआ है और मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर बुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई, कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ मैं भी सोचने लगी। हसाम यूं अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ये सब कुछ ना देखती तो जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूं लगता मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। हसाम अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन हसाम कमरे में ना आते, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आया। हसाम, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा दिन कितनी तबीयत ख़राब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करने जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया हसाम को गोली मार दूँ। ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात आई थी कमरे में यही लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को हसाम आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई भी लाया था, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गया और मुझे देख कर पूछने लगा, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वो मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। हसाम ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर खिलाते हैं मुझे, और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हसाम इतनी आसानी से बता देंगे, वो भी मैं एक बार पूछूंगी तो। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। हसाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो? मुझ पर हंसते हुए बोले। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो, ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले बताओ, क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में कुछ मालूम ही ना हो, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को कोई राज समझती ही नहीं। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिससे आप बुलाते थे?
मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर बताएं और वो होटल में आज आपके साथ कौन सी लड़की थी उसके बारे में भी बताएं। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो और वो कहते थे तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी शादी करेगा तुमसे वो या तो पागल हो जाएगा या तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी ज़िद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा। और वो लड़की इलाज करने आती थी और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आती थी, अगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ कि वो यहाँ क्या करके जाती थी। और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी, एक उम्मीद दिला रही थी हाथ पे हाथ रख के कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती हैं कि तलाक दे दो इस बीमार बीवी को, क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफ़रत करती हैं क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो वो भी अलग बात है। खैर, जिससे भी शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रख लेंगे। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हसाम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। हसाम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना बताए ताकि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उससे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हसाम ने मुझे दिलासा दिया।